بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم کلاس 3 اشعار ہم نے نعت کے پڑھ لیے تھے. آگے ہم آج پڑھیں گے چوتھا شعر اس نعت کا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا. صحیح احسان دانش بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ انسان کو انسان کی پہچان، عرفان کا مطلب پہچان، ٹھیک ہے، کہ اب انسان کو انسان کی پہچان ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو پہچان عطا کر دی. شاعر کہتے ہیں اب اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، کسی کو کسی رشتے کا پتہ نہیں تھا، کسی کو کسی کی عزت کا پتہ نہیں تھا، کسی کو کوئی تہذیب نہیں آتی تھی، کسی کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اب ہر انسان کو پہچان ہو جائے گی انسان کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتہ واضح کر دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کے ساتھ پیار کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک رشتہ جو ہے واضح کر کے بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پہچان عطا کر دی ہے. اب اور کہتا ہے کہ یقین ہو گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے. اب اس بات پر مکمل یقین ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین نبی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں نے معجزہ مانگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو سامنے رکھا کہ لوگوں بتاؤ آج تک کیا میں نے کبھی آپ لوگوں سے جھوٹ بولا ہے؟ آج تک میں نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کی ہے؟ آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کوئی ایک زیرو بھی کھڑی ہو کے یہ کہہ دے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں اس کا جو ہے ابھی جواب دے سکتا ہوں. تو کسی نے نہیں کہا، سب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو اس نبی نے جب آ کر لوگوں کو انسانیت کی پہچان سکھائی تو شاعر کہتا ہے اب اس بات پر سب کا یقین ہے، سب کو ایمان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے اگلا شعر ہے بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. کتنا خوبصورت شعر ہے کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا چراغ مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، کہ قیامت تک اگر کوئی شخص جو ہے وہ رہنمائی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روز روشن کی طرح سامنے رکھا ہوا ہے. ایک جلتا ہوا چراغ سامنے رکھا ہوا ہے جس سے پوری دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چراغ سے روشنی حاصل کر رہی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق کسی کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، جتنی چاہے روشنی حاصل کر سکتا ہے. تو وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. وہ پیغمبر وقار والا، عزت والا نبی، ذی وقار عزت والے نبی، شانوں والے نبی، ٹھیک ہے، عظمتوں والے نبی اللہ کے تشریف لے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو شاعر کہتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر رہنمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی فرمائیں گی. اور عزت والے نبی تشریف لائے ہیں، وقار والے، جس کا خدا نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس کے ذکر کو خدا بلند کرے دنیا والے کتنی ہی کوششیں کر لیں بجھا نہیں سکتے، مٹا نہیں سکتے. تو میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی شانیں خود خدا نے بلند کی ہیں، تو اس کو دنیا والے چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاعر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ محبت لے کر آئے ہیں، محبت کا چراغ لے کر آئے ہیں، محبت والا دین لے کر آئے ہیں. ہمارا دین دین فطرت ہے، محبت کا درس دیتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا ہمارا مذہب درس دیتا ہے. ہمارا مذہب بڑوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا درس دیتا ہے، عزت کرنے کی، اساتذہ کی، والدین کی ساتھ پیار محبت کا رویہ اختیار کرنے کا ہمارا دین جو ہے وہ سبق دیتا ہے. آگے والا شعر دیکھیں. زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. پہلے دنیا جو ہے کوئی منزل نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بتایا ہی نہیں تھا کسی نے. تو اب زمانے کو، انسان کو، انسان کی زندگی کو، انسانوں کو ایک مقصد مل گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. زندہ ہونے کے بعد ہمارا حشر برپا ہوگا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. اب زندگی کا مقصد خدا کو راضی کرنا ہے. پہلے انسان کو خدا کی پہچان ہی نہیں تھی، خدا کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اب زمانے کو اپنی منزل مبارک، اب دنیا والوں کو ایک منزل مل گئی ہے، ایک راستہ مل گیا ہے، صراط مستقیم مل گیا ہے، کہ ایک خضر صد رہ گزار آ گیا ہے
کیا بات ہے پیغمبر اسلام کی راہ گزار یعنی راستے کی رہنمائی کرنے والا، اور خضر بھی حضرت خضر علیہ السلام سے مراد جو ہے رہنمائی کرنے والا ہی ہے۔ تو جس طرح سے حضرت خضر نے رہنمائی کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خضر کے بھی رہنما ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ساری چیزوں سے پہلے، ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تخلیق فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ زمانے کو ایک منزل مل گئی ہے، تو اب جو ہے 100 بار شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ ہمیں رہنمائی عطا کرنے والا، ہر منزل پر، ہر مقام پر، ہر راستے پر رہنمائی فرمانے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔